الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الانعام چل رہی ہے ہماری، 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے شروع ہوتی ہے اور 8ویں پارے کے پہلے نصف پر مشتمل ہے. تو جس طرح 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ معجزات دکھاؤ، جو ہمارا مطالبہ ہے وہ آپ دکھائیں، جو ہمیں نظر آئے، جو ہمیں محسوس ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، اور وہ سارے واقعات کی اطلاع دے رہے ہیں، ساری خبریں ان کو بتا رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ یہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں تو پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں. اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اور اسلام کی باتوں کا مذاق اور استہزاء کرتے تھے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں. تو اس لیے کہ آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ان کو معجزات دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا، اور واقعتاً آپ نبی اور رسول اور پیغمبر ہیں. یہ مانتے ہیں تو بھی آپ نبی اور رسول ہیں، نہیں مانتے تو بھی آپ نبی اور رسول ہیں. لہٰذا ان کی باتوں سے آپ تنگ دل اور پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ اگر آپ ان کی باتوں سے متاثر ہوں گے، آپ ان کی باتوں سے پریشان ہوں گے یا ان کی باتوں پر عمل پیرا ہوں گے، تو یاد رہے کہ اکثر لوگ تو جاہل ہیں، اکثر لوگوں کو تو شعور ہی نہیں ہے، اکثر لوگ تو دین کی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے ایک عجیب مسئلہ ہمارا مطلب ہے کہ سامنے آتا ہے کہ جیسا ہمارے ہاں ایک رواج ہے یا نظام زندگی جو ہم نے یورپ نے ہمیں دیا اور ہم نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کیا ہوا ہے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں، کہ جس میں اکثر لوگوں کی رائے کو دیکھا جاتا ہے، اکثر لوگ جس رائے پہ متفق ہو جائیں بس اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل فیصلہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی اور حکم اور اس کی منشا کے مطابق ہے. تو اس میں قلت ہے یا کثرت، کم لوگ گواہی دینے والے ہیں یا زیادہ گواہی دینے والے ہیں، تو فیصلہ وہی تسلیم ہوگا کہ جو شریعت کے مطابق ہوگا. لوگوں کی قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا. لیکن ہمارے ہاں جو ہے اعمال بد میں سے یا بری عادات میں سے ایک بری عادت یہ بھی ہے کہ 60-70 چور ڈاکو مل کے ایک کو اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں. تو لوگ اس کو اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں. لوگ جو باقی جو ہے نا 20-30% لوگ ہیں جو شریف لوگ ہیں، جن کی شرافت کا زمانہ معترف ہے، علاقے والے سب تسلیم کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے علاقے کے یہ شریف لوگ ہیں، یہ اچھے آدمی ہیں. لیکن چونکہ وہ تعداد میں کم ہیں لہذا ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. وہ اگر کسی کی گواہی دینا چاہیں یا کسی کی طرفداری کرنا چاہیں تو چونکہ کہا جاتا ہے کہ جی لوگ کم ہیں لہذا ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں. جبکہ ان میں سے ایک ایک آدمی جو ہے وہ ان 60-70 آدمیوں پہ بھاری اور غالب ہے، ہر اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، عقل و فہم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ لوگ کامل ہوتے ہیں. لیکن چونکہ جمہوریت ایک ایسا ناسور ہے یا ایک ایسی برائی ہے یا جو ہے وہ ایسی خباثت ہے
کہ ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو قرآن میں کیا فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ اکثر لوگ تو بالکل جاہل ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی ہمیں اس چیز پر بھی ہمیں غور کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، تاکہ ہم اکثریت کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھیں۔ تو اس کے بعد دوسرے رکوع میں ایمان والوں کی عجیب ایک مثال دی، اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ ایمان والوں کی، مومن کی مثال اس طرح ہے کہ جو زندہ ہے اور اس کے آگے آگے نور چل رہا ہے، جو زندہ ہے اس کے آگے آگے نور چل رہا ہے، اور اس کے دائیں طرف بھی نور، اس کے بائیں طرف بھی نور، اس کے آگے اور پیچھے نور۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایمان کی مثال زندگی کی، ایمان کی مثال روشنی کی، اور ایمان کی مثال حیات جاویدانی کی ہے، اور کفر کی مثال مردہ کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایمان، ہدایت، کامیابی یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ انسان اپنی مرضی سے ہدایت قبول کرنا چاہے اور اللہ ہدایت نہ دیں تو ہدایت نہیں ملتی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی پڑتی ہے، اور ہدایت وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہ جو طلب رکھتا ہے، جو رجوع کرنا چاہتا ہے، جو ہدایت قبول کرنے کی خواہش رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے، اسے ہدایت ملے گی، جو ہدایت نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہدایت یافتہ اور گمراہ فرقوں کے بارے میں، کہ ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان سب کو قیامت کے دن اللہ جمع فرمائے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا، اور اس دن ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا ملے گی، جزا ملے گی۔ جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو اچھی جزا ملے گی جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، تکبر کیا، روگردانی کی، اور دین اسلام کے احکامات کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وہ سزا ملے گی اور اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد منافقین کی کچھ مشرکین کی کچھ بے وقوفیوں کا، ان کے حماقتوں کا ذکر فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، کہ ان میں سے ایک حماقت، ان کی بے وقوفی یہ تھی کہ جو کچھ ان کے پاس زمین سے حاصل ہوتا ہے، جو ان کے پاس مال ہے، جو ان کے پاس جانور ہیں، وہ انہوں نے تقسیم کیے ہیں، یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ حصہ اللہ کے جو شرکاء ہیں، جو انہوں نے شریک، جن کو انہوں نے ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کے شریک، وہ سمجھتے ہیں یہ حصہ ان کے لیے ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جو حصہ انہوں نے اپنے شرکاء کے لیے رکھا ہوا ہے، بتوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اس میں سے وہ اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے اور اس کو پسند نہیں کرتے، اور اس کی بڑی وہ نگرانی کرتے ہیں اور بڑی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو انہوں نے اللہ کے لیے خاص کیا ہوا ہے وہ کہیں بھی خرچ ہو جائے، وہ مشرکین کے، وہ ان کے شرکاء کے نام چلا جائے یا کسی بھی کھاتے میں چلا جائے، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اسی طرح ان کی ایک بے وقوفی، حماقت یہ ہے کہ وہ فقر کے ڈر سے یا بے عزتی کی ڈر سے وہ اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹی یہ قابل عار نہیں ہے، قابل فخر ہے، یہ فقر کا سبب نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ فراوانی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے،
اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو بچیاں، عورتیں، خواتین جو کمزور ہیں، ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا بچیوں پر، عورتوں پر، خواتین پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم احسانات ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ ان کو زندگی دی اور ان کی تعریف فرمائی، اور ان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر جس نے ایک بیٹی یا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، ان کا اچھا نام رکھا، ان کی اچھی تربیت کی، پھر ان کو اچھی جگہ ان کی شادی کر دی، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اور یہ آدمی جس نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی، ہم دونوں جنت میں یوں اکٹھے ہوں، یعنی جنت کی ضمانت دے دی۔ بیٹی کی پرورش کرنا، اچھے انداز سے تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کر دینا، یہ گویا کہ جنت کی ضمانت کا سبب ہے۔ تو پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی، فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ پھر کہا جی اگر بیٹی نہیں ہے، بہنیں ہیں، تو بہنوں کی اگر کوئی تربیت کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کمزوروں پر احسان کرنا، کمزوروں پر احسان کرنا، اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد مشرکین کو ان پر جو نعمتیں، باغات، پھل جو اللہ نے ان پر نعمتیں کیں، ان کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو تم پر ہیں، اور یہ تمہارے پاس جو جانور ہیں جو تمہیں دودھ مہیا کرتے ہیں، ان کا تم گوشت استعمال کرتے ہو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ان کی بے وقوفی مشرکین کی کہ وہ جو پھلاتے جو جانور تھے ان کے پاس، جن کے لیے وہ وزن اٹھاتے تھے، جن پر اپنی ضروریات بہم پہنچاتے تھے، اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اب انہوں نے کیا کیا کہ کچھ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر دیا، کچھ چیزوں کو حرام کر دیا۔ کچھ کے لیے کہا کہ یہ فلاں بت کے نام ہے، یہ فلاں بت کے نام ہے، کچھ کے لیے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہے نا ان کے صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ اب مثال کے طور پہ کہ بعض جانور ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے ہے، اور وہ جانور جس کا بچہ پیدا ہوتا کہتے یہ مردوں کے لیے، بچی مادہ ہوتا تو یہ عورتوں کے لیے، اور اگر مردہ پیدا ہوا تو یہ دونوں استعمال کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ جو حلت اور حرمت ہے، چیزوں کا حلال، جو حلال کا حکم ہے یا حرام کا حکم ہے، جو چیزیں اللہ نے حلال کی یا حرام کر دیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ ان چیزوں کو حلال کرو یا حرام کرو، یا حلال چیزوں کو حرام کر دو، حرام چیزوں کو حلال کر دو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو انسانوں کی مصلحت، انسانوں کے فوائد اسی میں ہیں کہ وہ چیز استعمال نہ کرے، اس کا گوشت استعمال نہ کرے۔ اب کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ بوجھ اٹھانے کے لیے تو ہیں لیکن ان کے گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے، ان سے اور نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، ان کے دودھ کی استعمال کی اجازت ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے انسانیت پر، اور کہ انسان اس سے نفع اٹھائیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اس کو بجا لائیں۔ اس کے بعد پھر مشرکین کے عقائد اور ان کے دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے 10 وصیتیں فرمائی ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے انسان کی سعادت اور انسان کی کامیابی ہے، اور ان پر عمل نہ کرنے سے انسانیت کا نقصان۔ ان سے پہلے نمبر پر کیا وصیت فرمائی کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، کائنات کا بنانے والا، کائنات کے نظام کو چلانے والا،
اور ساری کائنات کا مدبر الامور، تمام امور کی تدبیر کرنے والا، اور ہر مخلوقات کو ان کی ضرورت کے مطابق ان کی ضروریات کو بہم پہنچانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، کہ والدین جس طرح اللہ رب العالمین کائنات کو بنانے والے، انسانوں کی تخلیق کرنے والے ہیں، اور انسانیت کے بظاہر دنیا میں آنے کا سبب جو اللہ نے بنایا وہ والدین کو بنایا، تو اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور کسی بھی حوالے سے، نہ زبان سے، نہ اشاروں سے، نہ ہاتھ سے ان کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور اس کے بعد تیسری وصیت یہ فرمائی کہ اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم و ایاہم، تمہیں بھی ہم رزق دیں گے، ان کو بھی ہم رزق دیں گے، اس ڈر سے کہ اولاد ہوگی تو رزق کہاں سے آئے گا، روزی کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ فرماتے نہیں، اولاد کو فخر کی وجہ سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ انہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں اور تم بھی رزق دے رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ نحن نرزقکم و ایاہم نحن نرزقہم و ایاکم، تمہیں بھی ہم پالنے والے ہیں، تو تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی پالنے والے ہیں، لہٰذا یہ کہنا ہے کہ میں پالتا ہوں، جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں پال رہا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے پال کے دیکھو، پھر اللہ اس کو اسی کی زندگی میں، اسی کے معاملات میں اللہ کی طرف سے پریشانی اور مشکلات آنے لگ جاتی ہیں۔ اور جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ رزق اللہ ہی دیتے ہیں، میں تو بس اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے، باقی حقیقتاً روزی رساں، روزی دینے والا، کفالت کرنے والا وہ تو اللہ ہے، پھر اللہ رب العالمین واقعتاً پھر کفالت فرماتے ہیں اور زندگی کی تمام راہوں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں حکم یہ دیا کہ بے حیائی اور بری باتوں سے بچا جائے، فحش باتوں سے بچا جائے۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش، کہ مومن نہ طعنہ دیتا ہے، نہ لعنت ملامت کرتا ہے، اور نہ بےہودہ اور فحش گوئی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ انسانیت کا احترام ضروری ہے، اور احترام کب ہوگا؟ جب انسان بے حیائی سے بچے گا۔ تو جب انسان بے حیائی کی طرف چلنے لگتا ہے تو پھر انسان ایمان سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ اکٹھے اور لازم اور ملزوم ہیں، جس میں ایمان ہے، حیا ہے، اس میں ایمان بھی ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ تو ہمیں یہ حکم دیا، چوتھے نمبر پہ یہ وصیت فرمائی کہ بے حیائی اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، چاہے ظاہراً ہو، چاہے پوشیدہ طور پر ہو، سب کے سامنے ہو یا اکیلے میں ہو۔ اور یاد رہے کہ اصل حیا تو اللہ سے حیا کرنا ہے، اللہ سے حیا کرنا۔ جو اللہ سے حیا کرتے ہیں وہ اکیلے ہوں یا مجلس میں ہوں تو ان کی زندگی خوبصورت اور پیاری بن جاتی ہے، تو ان کو پھر اللہ تبارک و تعالی ایمان کی وہ لذت عطا فرماتے ہیں کہ جس سے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے لیے قابل فخر ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں وصیت یہ فرمائی کہ انسانوں کو ناحق قتل نہ کیا جائے، انسانوں کو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے جس جان کی حرمت کو برقرار رکھا ہے اس کی حرمت کو نہ توڑا جائے، قتل نہ کیا جائے ناحق طریقے پر۔ اور اس کے بعد چھٹے نمبر پر یہ وصیت فرمائی کہ یتیم کے مال کا تحفظ کریں، اس کی حفاظت کریں اور اس کو محفوظ رکھیں، اس میں ناجائز تصرف نہ کریں، مال ضائع ہونے سے بچائیں، ضائع نہ کریں اور نہ کسی کو ضائع کرنے دیں۔ تو یتیم کے مال کی حفاظت کرنا۔ اور ساتویں نمبر پر فرمایا کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کی جائے، ناپ تول میں پورا معاملہ عدل کو قائم رکھا جائے، انصاف کو باقی رکھا جائے
اور ناپ تول میں کمی بیشی نہ ہو، اس لیے کہ بعض لوگوں کی مشرکین کی یہ عادت تھی کہ انہوں نے دو پیمانے رکھے ہوتے تھے ناپ تول کے، لینے کے لیے اور دینے کے لیے اور، تو لہذا فرمایا کہ ناپ تول کو پورا کریں، اس میں کمی بیشی نہ کریں۔ اور 8ویں وصیت یہ فرمائی کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، تمام انسانوں کے درمیان عدل اور انصاف کو ملحوظ رکھا جائے، چاہے قریبی رشتہ دار ہے یا دور کا ہے، واقف ہے یا واقف نہیں ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، بہرحال جب بھی انسانوں کے درمیان کوئی بھی معاملہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو انصاف اور برابری کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، نہ یہ کہ جو ہے اپنا ہو تو اس کا طرفداری کریں، جو اپنا نہیں اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، تو اس لیے اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں اس میں انصاف اور برابری کے اصولوں کو پورا کریں۔ اور 9ویں وصیت یہ فرمائی کہ اللہ کے عہد کو پورا کریں، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ عہد کیا ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا، تو اب اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنے احکامات ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکامات آئیں، جو حکم ملے، ان کو پورا کریں۔ تو یہ اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اور 10ویں وصیت کیا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا، صراط مستقیم پر چلنا اور اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا اور اتباع اور انقیاد کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور وہ اتباع کیا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں، اس دین کو قبول کرنا اور اس کے مطابق جو ہے نا زندگی گزارنا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رسم و رواج ہیں، جتنے بھی باطل طریقے ہیں جن کا اللہ رسول نے حکم نہیں دیا، وہ سب باطل ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین یہ ساری وصیتیں کرنے کے بعد اپنے نبی کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، اور یہی ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے یہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بھی میرا جینا، میرا مرنا، زندگی، موت، کھانا پینا، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میری ریاضت، یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین، خالص اللہ کے لیے ہے۔ تو لہٰذا جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا بھی یہی ایمان اور ان کا بھی زندگی کا یہی منشور اور یہی دستور ہونا چاہیے کہ وہ اپنا مرنا جینا اللہ کے لیے، نماز روزہ اللہ کے لیے، اس میں کسی طرح کی شراکت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو قرآن سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد